الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سربراں سیاہ لامکاں تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کا یہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ یہ سعادت والی عظمت والی گھڑیاں عن قریب ہم سے جدا ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے شفیع ثابت ہو، اور جمعۃ المبارک ایک خاصیت کا حامل ہے۔ باقی دنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں بیان کی ہیں، مگر اس جمعہ کو سید الایام فرمایا ہے، سارے دنوں کا سردار ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن رمضان المبارک میں ہر ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ آج ہر گھڑی ہر ساعت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے اور اپنا قرب عطا فرمائے تو ہم سب کا نام ان میں شمار فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج ہر جگہ مسلمان ذلیل اور خوار کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنا مقصد تخلیق چھوڑ دے وہ بیکار ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہو بھی صحیح تو کسی کام کا نہیں ہوتا۔ جیسے پنکھے کا مقصد ہوا دینا ہے، اگر یہ اس اپنے مقصد تخلیق کو چھوڑ دے، خراب ہو جائے تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جب یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتا ہے پھر یہی حال ہوتا ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ ہر جگہ پر پریشانیاں مسلمانوں کے لیے ہیں، امت محمدیہ کے لیے ہیں، اور آئے روز دن بدن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مختلف عصائب خصوصاً سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ
ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں ان کے اندر کتنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تھا، کتنا اپنے والدین کا ادب تھا، کتنا ہمسایوں کے حقوق کا ادب تھا۔ اب سوشل میڈیا نے اتنا بے ادب کر دیا ہے کہ لوگ اپنے والدین کی عظمت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی تشکیک شکوک والی باتیں پیدا کر کے لوگوں کے دلوں سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو نکالا جا رہا ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ بندہ اپنے وقت کا ولی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے اور محبت بھی ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں سے یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں یونیورسٹیز کا حال عجیب ہے، زبوں حالی میں لوگ مبتلا ہیں، لوگ اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ میں رات ہم لوگ بورے والا تھے، وہاں تقریر تھی، صبح سحری کے بعد آئے ہیں، کچھ نیند بھی پوری نہیں، طبیعت بھی، مسلسل تقریریں چل رہی ہیں، کئی دن میں پروگرام ہے، آج بھی 5-6 تقریریں، کل بھی اسی طرح ہیں۔ تو کئی دن سے جب سے یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ مبارک اور مقدس مہینہ آیا ہے تو مسلسل سفر بھی ہے، پروگرام بھی ہیں۔ تو میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جہاں بھی جاتے ہیں یونیورسٹیز کے بچے سوال کرتے ہیں، ان کا سوال کوئی سنی دیوبندی بریلوی یا اس قسم کا نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، الحاد کی طرف دنیا جا رہی ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم پرموٹ ہو رہی ہے اداروں کے اندر کہ لوگ اللہ کے، اور سوشل میڈیا، یہ گندگی ساری سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے علماء مدارس میں پڑھے ہوئے ہیں، یونیورسٹی میں نہیں جاتے، ان کے علم میں وسعت نہیں ہے، وہ اس طرح بندے کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھا پاتے، اور جن کا وسیع مطالعہ ہے ان سے ملنا مشکل ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ لہذا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ہمارے بچوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک بڑا فتنہ ہے بے دینیت، لا دینیت، ملحدین پیدا ہو رہے ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، باقی سب کچھ بھول جائے گا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ اپنے علماء کے ساتھ اپنے بچوں کے روابط مضبوط کریں۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ لوگ پچھتائیں گے، اپنے بچوں کے روابط علماء ربانین حقہ سے مضبوط کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ سوشل میڈیا کے بھینٹ کوئی بچہ چڑھ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے وجود کا انکاری ہو گیا، تو قبر آپ کی بھی خراب ہوگی۔ اور ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم ضرورت کے وقت کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بات ہو تو چلے گئے تو بات پوچھ لی، ورنہ نہیں۔ اس وقت ساری ضرورتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنے اپنے مراکز اہل سنت کے ساتھ جوڑیں تاکہ یہ بچے گمراہ نہ ہوں۔ ان کے جو تشکیک کے، جو آپ ایک عام ان پڑھ بچے کو بھی چھیڑ کے دیکھ لینا، وہ ہزاروں سوالات اپنے ذہن میں لیے بیٹھا ہے، اور اس کے پیچھے خرابی کا سبب کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے، یا ایسے لوگوں کی سنگتیں اور صحبتیں میسر آتی ہیں کہ لوگ، یہ تو مسئلے کی مسائل تو بعد میں، اگر کوئی خدا کے وجود کا انکار ہو گیا، ملحد ہو گیا، تو باقی تو مسائل ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، جو توحید سب سے عظمت والا ایک بیسک اور بنیادی پیغام ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو باقی تو سارے کام بعد کے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کو وہ موبائل استعمال کرنے دیں جس میں وہ اپنے لیکچر یا ضروریت کی چیزیں استعمال کر سکیں۔ ہر قسم کی گندگیوں کے اور ہر قسم کے گندے ذہن، خود ساختہ سکالرز کو سنیں گے تو ذہن بھی گندے ہوں گے، اور جب ذہن گندے ہوں گے اعمال گندے ہوں گے، جب اعمال گندے ہوں گے تو قبریں بھی گندی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ جو ایک عظمت والا دن ہے، اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سب کے حال پر خصوصی مہربانی فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالعافیت فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ آخری جمعہ ہے، کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری صبح کی نماز قبول ہوئی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری ظہر کی نماز قبول ہوئی ہے؟ اور جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرے گا، ہم کیسے جان سکیں گے ہمارے روزے قبول ہوئے ہیں؟ ہم کیسے جان سکیں گے ہماری تراویح قبول ہوئی ہے؟ آخر کوئی تو معیار ہونا چاہیے، کوئی علماء نے بتایا ہوگا، کوئی صوفیاء نے بتایا ہوگا، کوئی اصفیاء، ازکیاء، نقبا، نوجباء نے بتایا ہوگا، کوئی تو طریقہ کار ہوگا۔ مولانا روم کی بات سے بات شروع کرتا ہوں۔ مولانا روم کا ایک انداز ہے، پچھلے زمانے کے اندر 3 کتابوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی، آج ہم نے وہ چھوڑ دی ہیں۔ پہلی اہمیت قرآن کو ہے،
اور ہم آپ دیکھیں کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں بھی اللہ ماشاء اللہ سوائے حفاظ کے قرآن پاک کا ختم کوئی بھی کرتا ہے، قسمت والا ہوگا جو کرتا ہوگا۔ جب یہ بزرگوں کے احوال و معاملات دیکھتے ہیں تو طبیعت حیران ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک ایک دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں بھی قرآن ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح 3 کتابیں قرآن پاک، بخاری شریف اور مثنوی شریف، یہ پچھلے ادوار میں ہر مسلمان کے گھر ہوتی تھی، وہ بطور وظیفہ مثنوی شریف کو پڑھا کرتے تھے۔ جس نے قرآن شریف اور بخاری شریف اور مثنوی شریف پڑھ لی ہوتی تھی وہ اپنے وقت کا ولی بھی ہوتا، صوفی بھی ہوتا۔ اب تو مثنوی شریف کا نام بھی آپ لوگوں میں سے بھی اللہ ماشاء اللہ کسی نے سنا ہوگا۔ مثنوی شریف مولانا روم کی لکھی ہوئی ہے، وہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بولتے ہیں، بات کرتے ہیں تو مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی توحید اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جدا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں مگر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب وہ کہتے جو عقیدہ رسالت ہے وہ توحید سے جدا نہیں، اور جو عقیدہ توحید ہے وہ رسالت سے جدا نہیں۔ اب وہ ایک مثال دیتے ہیں، انہوں نے کہا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دیکھ رہے ہو نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ لگتا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں بھینگا پن ہوتا ہے اور ان کو ایک کے بجائے 2 چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ایک آدمی کا شاگرد تھا، ایک استاد کا شاگرد تھا، تو استاد اس کو عقیدہ توحید اور رسالت سمجھا رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ توحید کو نہیں مانتے تو رسالت کا عقیدہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر آپ رسالت کو نہیں مانتے تو توحید کا عقیدہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ چونکہ شاگرد بھینگا تھا، اس کو ایک کے بجائے 2 چیزیں نظر آتی تھیں، اس کو یہ بات سمجھ نہ آئی، تو استاد نے کہا کہ تم شیشہ پڑا ہے کمرے کے اندر، وہ جاؤ اٹھا کے لے آؤ۔ اب جب شاگرد گیا نا واپس آیا، کہتے استاد جی اندر تو 2 شیشے پڑے ہوئے ہیں، تھا تو ایک شیشہ، نظر تو اس کو 2 آتے تھے۔ اب یہ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، کوئی صوفی سمجھے گا اس بات کو کہ شیشے تو جو وہاں پہ 2 ہیں۔ استاد نے کہا بد باطن تیری نظر میں فرق ہے، شیشہ ایک ہے۔ اس نے کہا نہیں استاد جی، میں جب اندر کمرے میں جاتا ہوں شیشے 2 نظر آتے ہیں۔ تو استاد نے کہا پتھر لے جا، ایک کو توڑ دے، جو بچ جائے نا اس کو لے کے آ جانا۔ اس نے پتھر لیا، جا کے شیشے کو مارا، واپسی روتا ہوا آیا، کہتے حضور میں نے ایک کو توڑا ہے، دونوں ٹوٹ گئے۔ اس نے کہا یہی بات ہے، جو رسالت کو نہ مانے خدا تک پہنچ نہیں سکتا، جو خدا کو نہ مانے مصطفیٰ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یہی مولانا روم سمجھاتے تمہیں کیسے پتہ چلے گا ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں؟ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں، فرماتے خام خیال صوفی تھا، وہ ہر وقت اللہ 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 کیا کرتا تھا۔ اب جب ہم لوگ نا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور پوچھتے ہیں جی یہ بتائیں یہ جو آپ ذکر کرتے ہیں اس ذکر سے طبیعت میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی مجلس میں اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، لا الہ کی ضربیں لگائی جا رہی تھی، تو ابن سینا جو حکیم ہے یہ چلا گیا۔ اس نے جب دیکھا نا بھائی سارے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو اب یہ جو نئی نسل کے یہ لوگ ہیں ان کو یہ عجیب لگتا ہے، یہ ان کو کیا ہوا جی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہی بات ابن سینا نے کی، جا کے حضرت ابو الحسن خرقانی کو، حضرت یہ جو صوفی لا الہ کی ضربیں لگاتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے خرچے تو دانی، اے گدھے تجھے کیا بات پتہ ہے اس بات کا؟ جب آپ نے کسی کو مجلس میں کسی کو کھڑا کر کے کہہ دو تو گدھا ہے، اس پر کیا گزرے گی؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تبدیلی آتی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا اے خرچے تو دانی، گدھے تجھے کیا پتہ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے فرمایا نا گدھے تجھے کیا پتہ ہے، اس کا منہ گندا ہو گیا۔ اس نے کہنے لگا حضرت ہزاروں لوگ بیٹھے تھے، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ فرمانے لگے جب میں نے تجھے گدھا بولا طبیعت میں تبدیلی آئی؟ انہوں نے کہا جب تجھے جانور کا نام تیرے اوپر بولا جائے طبیعت میں تبدیلی آتی ہے، تو خالق کائنات کا ذکر دل کے اوپر بولا جائے تو دل میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ صوفی ہے، خام خیال ہے، اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ایک دن شیطان پہنچ گیا، اس نے کہا یہ جو تو اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے کیا تجھے اللہ جواب دیتا ہے؟ اب وہ کچا صوفی تھا، عالم تو تھا نہیں، اس لیے سلطان بہو نے فرمایا علم باجو کرے فقیری تے مرے کافر دیوانہ ہو، یہ علم ہوگا نہیں تو کہیں نہ کہیں وہ مار کھا جائے گا۔
جب وہ پہنچا نا شیطان کہنے لگا تو جو اللہ اللہ کرتا جواب دیتا چھوڑ دے اللہ کا ذکر. کچا صوفی تھا, اس نے چھوڑ دیا. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا, جا میرے اس بندے کو کہے میرا یہ اصول ہے قرآن کا, فذکرونی اذکرکم, تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو یہ جو پہلی دفعہ تیری زبان سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے یہ تیری طرف سے ہوتا ہے, دوسری دفعہ میری طرف سے جواب ہوتا ہے. اگر میں پہلے کسی کا ذکر قبول نہ کروں تو دوسری دفعہ اس کو اللہ کہنے نہیں دیتا. اگر میں کسی کی پچھلی نماز قبول نہ کروں تو بندہ اگلی نماز میں مصلی پہ آ نہیں سکتا. یہ اگلی نماز میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی تیری نماز قبول ہو گئی ہے, تو اب پسند ہو گیا, آپ دوبارہ مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے. یہی اصول یاد رکھیں. اگر نماز روزے میں آپ نے رمضان المبارک میں ہمت کی ہے اور شوال میں بھی آپ اسی طرح خشوع اور خضوع سے نمازیں پڑھتے رہیں تو آپ کو مبارک ہو, آپ کے روزے بھی قبول ہو گئے, آپ کی تراویح اور نمازیں بھی قبول ہو گئی ہیں. اگر عید کا چاند نظر آتے ہی شیطان کے ساتھ آپ پھر جپیاں ڈالنے لگ جائیں اور انہی خرافات کے اندر مبتلا ہو جائیں تو پھر ابھی استغفار کی ضرورت ہے, توبہ کی تسبیحیں پڑھنے کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تم نے جو روزے رکھے ہیں شاید کسی کے لیے رکھے ہیں, خدا کے لیے رکھے ہوتے تو آج پسندیدہ محبوب بن کے شوال میں بھی مصلی پہ کھڑے نظر آتے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے. عزیزان محترم, دانا بہلول ایک مجذوب گزرا ہے. وہ دانا بہلول جو ہے نا جا رہا تھا تو دیکھتے ایک چھوٹا سا بچہ زار و قطار رو رہا ہے اور باقی بچے چٹیل میدان کے اندر کھیل رہے ہیں. تو دانا بہلول نے اس بچے کو دیکھا اور کہا بیٹے تم نہیں کھیلتے, یہ دیکھو یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں اور تم نہیں کھیلتے. وہ بچہ کہنے لگا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, قرآن میں اللہ کہتا ہے کیا میں نے تجھے بے معنی پیدا کر دیا. دانا بہلول بڑا حیران ہوا, بچہ چھوٹا سا ہے, قرآن کی آیات بینات اور یہ بھی معرفت بھی جانتا ہے کہ اللہ فرماتے میں نے, تو کیا سمجھتا ہے میں نے تجھے بغیر وجہ کے پیدا کر دیا. کہتے میری تو کوئی وجہ ہوگی نا, تو میں تو نہیں کھیل رہا, میں یہ سوچ رہا ہوں, یہ تلاش کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے. دانا بہلول کہنے لگے بیٹے تم چھوٹے سے ہو, چھوٹے بچے ہو, پھر رو کیوں رہے ہو. کہا بات یہ ہے کہ میری اماں جان جب صبح صبح لکڑیاں جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی, تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں ساتھ جلاتی ہے. تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لوگوں کو آگ لگائے گا, اگر نہیں لگے گی کہیں ہم چھوٹوں کو آگ لگا کے ان کو نہ جلا دیں. یہ میرے دل کے اندر خوف ہے, اس خوف کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. دانا بہلول نے پوچھا بچوں یہ جو چھوٹا سا بچہ دنیا سے الگ تھلگ بیٹھ کے رو رہا ہے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت امام حسین کا لخت جگر ہے جس کو امام زین العابدین کہتے ہیں. اور یہ حضرت امام زین العابدین وہ ہیں, کئی بار میں اس سٹیج پر ان کا تعارف کرا چکا. یہ وہ ہے کہ جب یہ دنیا سے چلے گئے ایک آپ کا وصال ہو گیا, کربلا کے بعد آپ کبھی ہنسے نہیں, ہر وقت روتے رہتے تھے, آنکھوں سے آنسو گرتے, آپ کی طبیعت مغموم اور رنجیدہ رہتی تھی. جب آپ کا وصال ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا آپ کے کندھوں کے اوپر کالے نشانات ہیں. گھر والوں سے پوچھا اے امام زین العابدین کے گھر والوں بتاؤ تو صحیح یہ نشانات کس بات کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ساری رات سارا دن عبادت کرتے تھے, راتوں کو چھپ چھپ کر بیوہ مساکین کے لیے آٹا اپنے کندھے پہ لاد کر ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے, کبھی کسی نوکر سے خدمت نہیں لیتے تھے. یہ جو نشانات نظر آ رہے ہیں یہ مخلوق خدا کی خدمت کے نشانات ہیں جو بوریاں اٹھا اٹھا کے پہنچاتے تھے. یعنی یہ مصلی پہ بھی نظر آئے, یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بھی نظر آئے. جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کے لیے جہنم کا پیغام سنا دیا گیا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا. اتنے میں اس کے جسم کے اعضاء بولنے شروع ہوں گے, ہاتھ کہیں گے ہم نے یہ خطا کی ہے, پاؤں کہیں گے ہم نے یہ خطا کی ہے. اتنے میں آنکھ کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا, میرے مالک اس کو جنت میں بھیج دے, میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. چھوٹا سا بال آنکھ کا, یہ پلکوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ایک بال, حدیث پاک ہے, یہ بال اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا, باری تعالیٰ اس کو معاف کر دے کیونکہ میں گواہ ہوں ایک دن تیری محبت میں اور تیرے خوف میں یہ رویا تھا اور اس کی آنسوں سے میں بھیگ گیا تھا, اور تیرا یہ قانون ہے جو تیری محبت میں روتا ہے یا تیرے خوف میں روتا ہے اس آنکھ کو جہنم دیکھنا نصیب نہیں ہوتی, اللہ اس کو جنت میں بھیج دیتا. آج کا دن
نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جتنا ہو سکے الوداعی جمعہ، آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، ساری زندگی باتیں کرنے کی پڑی ہوئی ہیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، افطاری کے وقت خشوع اور خضوع سے دعا مانگیں کہ اللہ ہم سب کو بخش دے۔ عزیزان محترم، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کوئی بہانہ لے کے آئے تو صحیح ایک دفعہ میرے دروازے پر۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، جو تیرا سب سے گناہگار بندہ ہو نا میں دیکھنا چاہتا ہوں، گناہگار بندہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جو میرا بندہ ہے بڑا گناہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس کو دیکھنے کے لیے، دیکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد دعا کی، میرے مالک اب جو تیرا سب سے نیک بندہ ہے اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فلاں جگہ بیٹھا، جا کے زیارت کر۔ جب گئے تو وہی بندہ تھا جس کے بارے میں فرمایا تھا گناہگار بھی وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک نیک گناہگار کا پوچھا تو یہی ہے، نیک کا پوچھا تو یہی ہے، آخر اس نے کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنتی کر دیا ہے؟ تو اللہ کی رحمت کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے کلیم اللہ، یہ ایک دن ایسا ہوا گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ بیوی کے ساتھ بحث ہوئی، اور بیوی نے کہا کہ تو ہے بھی جہنمی، کیونکہ تو جہاں بھی جاتا ہے لوگ تجھے جہنمی کہتے، تیرے عیب اتنے گندے ہیں۔ اس نے کہا لوگ جو مرضی ہے کہتے رہیں، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، میرے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات اب؟ میرے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، یہ اس کا کہنا تھا۔ اے میرے پیارے کلیم، ہم نے اپنی رحمتوں کے پردے میں اس کو جگہ دی، گناہگار جتنا بھی ہے مگر میری رحمت سے مایوس تو نہیں ہے، امید تو اس نے مجھ پہ لگائی ہوئی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھر میں سویا ہوا تھا، ہاتف غیبی سے مجھے آواز ہے، سفیان یہ جو تیرا ہمسایہ ہے نا، یہ ساری زندگی لوگوں نے اس کو شرابی کہا ہے، عیبی کہا ہے، جا اس کا جنازہ پڑھ، فوت ہو گیا ہے۔ میں اٹھا، میں نے کہا ساری زندگی اس کی اچھی نہیں گزری، اب مجھے خواب میں بتایا جا رہا ہے اس کا جنازہ پڑھو۔ بہرحال آپ چلے گئے تو جنازہ پڑھایا، تدفین ہوئی۔ لوگوں نے کہا اتنے بڑے امام ہو کر ایسے آدمی کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، مجھے مختلف ساری رات آوازیں آتی رہیں کہ اٹھو اس کا جنازہ پڑھو۔ میں نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب ان کے گھر والوں کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اس نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اولیاء کو حکم دیا کہ اس کا جنازہ پڑھو۔ تو جب گھر والوں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب یہ دنیا سے جانے لگا، اس کا آخری وقت تھا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مالک میں دائیں بائیں ادھر ادھر جہاں بھی دیکھتا ہوں نا، لوگ نفرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں ہر کوئی نفرت سے دیکھتا ہے ایک تو ہے جو محبت کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ میں بظاہر تجھ سے محبت کا اظہار نہ کر سکا، لیکن پھر بھی مجھے پتہ ہے میرے رب جتنا تو محبت کرتا ہے کوئی کر نہیں سکتا، تو میں تو تیری طرف دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ جملہ کہنا تھا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور روح پرواز کر گئی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے خیر خواہی کے ہم اپنی ذات کے لیے بولیں کتنا اچھا لگتا ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے کہ اللہ رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربانی کرتا ہے، تو اللہ پھر کتنا کرم کرتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی نیند پوری نہیں، جمعرات ہوتی ہے، اگلے دن جمعہ ہوتا ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنے سونے کو بھی دیکھیں اور ہماری تھکاوٹ کو بھی دیکھیں، ذرا ہوشیار ہو کے دیکھیں۔ ادھر بھی سو رہے ہیں، ادھر بھی، ہر طرف سوتے رہیں گے تو پھر یہی آپ سوئے ہیں تو دوسرے بد مذہب پیدا ہوئے ہیں۔ اگر آپ نہ سوتے اور جاگتے رہتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اللہ کرے ہم جاگتے رہیں، یہی سونا ہمیں نقصان دے گیا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، دو آدمیوں کو حکم ہوگا جہنم میں چلے جاؤ۔ اب انداز جہنم میں جانے کا دونوں کا جدا ہوگا، ایک بھاگ کے سیدھا جائے گا جہنم میں، اور ایک جائے گا پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر دیکھے گا، آگے دیکھے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اللہ فرمائے گا ان دونوں کو دوبارہ لے آؤ۔ جب دونوں کو بلایا جائے گا، بھئی جب جہنم کا کہا گیا تو بھاگ کے کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے بھاگا ہوں، ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے، چلو آج ایک بات مان ہی لوں۔ اور تجھے کیا ہوا کہ تو آگے چلتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں آگے جاتا تھا، حکم تھا جہنم میں جاؤ، پیچھے اس لیے دیکھتا تھا کہیں میرا رب مجھے کریم ہے بلا لے، کریم ہے مجھے بلا لے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، رات کی اندھیری ہے، اندھیری رات ہے، طواف ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں رات جیسی بھی اندھیری ہو، میرے مصطفیٰ کے چہرے کے نور سے
چہرہ چمکتا تھا، محبوب کا صورت، محبوب کا چہرہ نظر آتا تھا. جیسے کہ حضرت حلیمہ فرماتی ہے جس کمرے میں میں اپنے بیٹے کو لے کے جاتی ہوں کمرہ روشن ہو جاتا ہے، دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا، محبوب طواف کر رہے ہیں اور ایک اعرابی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہے اور دیہاتی ہے، وہ بھی طواف کر رہا ہے اور یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا ذکر کر رہا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرا غلام یا کریمو یا کریمو یا کریمو، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ذکر کرنا شروع کر دیا. جیسے یہ ذکر شروع کیا نا، اب چونکہ وہ اعرابی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے دیکھا اور کہنے لگا اے خوبصورت شکل والے، اے حسین چہرے والے، اے خوبصورت قد و قامت والے، تو میرے ذکر میں میرے ساتھ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ میری تار اس خالق کی کائنات سے جڑی ہوئی ہے اور تو میرے ذکر میں مداخلت کر رہے؟ خاموش ہو جا، مجھے ذکر کرنے دے. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر اس نے یا کریمو کا ورد کیا، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. پھر اس نے کہا اگر آپ کا چہرہ اتنا حسین نہ ہوتا نا تو میں اپنے آقا و مولا کو تیری شکایت کرتا کہ مجھے ذکر نہیں کرنے دیتے، میرے ذکر میں یہ شریک ہو جاتے ہیں. اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نبی سے اتنا پیار کرتے اس نبی کو دیکھا ہے تو نے؟ اس نے جواب دیا جی میں نے دیکھا تو نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن سنا ہے بڑے حسین ہیں، والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، علم نشرہ کا سینہ ہے، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سر ہے، میں نے سنا ہے. آپ نے فرمایا میں ہی تیرا نبی ہوں. قدموں میں گر گیا، محبوب نے سینے سے لگایا، محبوب نے سینے سے لگایا. اتنے میں وحی نازل ہوتی ہے، اے میرے محبوب ہم آپ کے اس غلام کا سخت حساب لیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمان لگے او میرے غلام اعرابی صحابی، ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ ہم اس کا سخت حساب لیں گے. وہ تھا تو اعرابی، لیکن اس کو پتہ تھا ہمارے ایک معاشرے کے اندر ایک عیب ہے، یا اس کو اچھائی کہہ لیں یا عیب کہہ لیں، کہ کوئی بڑا گاؤں کا چودھری بیٹھا ہو نا تو اس کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہر ایک کے ساتھ لڑتے بھی ہے، چوڑے او چودھری بیٹھا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے نا. اور کوئی پولیس افسر خدا نہ خواستہ واقف ہو تو پھر علاقے والوں کی خیر نہیں ہوتی، اور کوئی بڑا افسر ملنے والا ہو تو پھر بندے کی ٹون ہی بدل جاتی ہے. عجیب ایسی کیفیت ہوتی ہے نا، اور میرا فلانا افسر واقف ہے، میرا فلانا افسر واقف ہے. تو وہ جو اعرابی تھا نا، اگرچہ دیہاتی تھا لیکن اس کو پتہ تھا اب میں کھڑا کس کے ساتھ ہوں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوتے ہمارا عذاب نہیں ہوتا، وہاں پھر آپ ہی ہوتے، کیونکہ آپ رحمت ہے، جہاں رحمت ہو وہاں زحمت نہیں ہوتی. تو جہاں آپ کی جلوہ گری ہو وہاں پہ عذاب نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں تیرا حساب لوں گا. وہ اعرابی کہنے لگا اے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کو بھی میرا پیغام دیجئے، اگر وہ ہمارا حساب لے گا تو ہم بھی اس کا حساب لیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، فرمایا او اعرابی او بدو دیہاتی تو اللہ سے کیا حساب لے گا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ ہم سے حساب لے گا وہ ہمارے گناہوں کا حساب لے گا، ہم دیکھیں گے ان کی رحمت کا حساب کیسا ہے، پتہ لگے گا میرے گناہ زیادہ ہیں یا اس کی رحمت زیادہ ہے. یہ اس کا جواب دینا تھا. جبریل امین پھر آئے، یا رسول اللہ اس کے جواب سے اللہ اتنا خوش ہو گیا، فرمایا ہم نے اس کو جنتی کر دیا، اب قیامت والے دن جس کا یہ کہتا جائے گا اس کو بھی جنتی کرتے جائیں گے. تو جملے اچھے بولا کریں اپنی زبان سے، یہ جملے قیامت والے دن گواہی دیں گے، یہ سارے معاملات آپ کے سامنے گواہی دیں گے. اچھی زبان پر اچھی باتیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی باتیں کرنی چاہیے. عزیزان محترم، آخری واقعہ، آخری بات سنا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہیں آپ کی نیند میں زیادہ خلل نہ آئے میری باتوں سے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا گھر میں، اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اب جن جن کی بیویوں سے لڑائی ہوتی ہے وہ اس درد کو زیادہ جانیں گے. ایک آدمی کو ایک کتے نے کاٹ لیا، دنیا اس کے پوچھنے کے لیے چلی گئی، تو اس نے پوچھا جناب بتائیں آپ کو جو کتے نے کاٹا ہے کیسے، کوئی درد تو نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کبھی کتے نے کاٹا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہتے پھر تسی ساڑھے درد نو کیا سمجھ، یہ تو درد والے ہی درد سمجھتے ہیں. تو جن کی بیگمات لڑتی ہیں ان کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی کہ کیسا معاملہ ہے. تو بادشاہ ہے، حاکم وقت ہے، بیوی سے لڑائی ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں، بیگم ہے صلح کر لیتے ہیں. بیگم سے کوئی بات کرنے لگا، اس نے کہا چل دفع ہو جا، تو ہے جہنمی.
اگرچہ یاد رکھیں جو عورتیں اپنے خاوند کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورتیں جہنم میں دیکھی گئی ہیں۔ یہ ایک گندا طریقہ ہے، ایک گندی عادت ہے، یہ بے تربیتی کی علامت ہے۔ تربیت والے بچیاں ایسی نہیں ہوتی۔ ایسے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون سے علم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ کیسا ہے ان کے پاس علم ہے۔ اس نے کہا تو ہے جہنمی۔ اب حاکم وقت کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں جنتی ہوں میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ اب یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا میں جنتی ہوں میری طرف سے طلاق ہے، اب کس نے آ کے اس کو بتانا ہے کہ تو جنتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی کہ نہیں ہے؟ کس نے بتانا ہے کہ جنتی ہے؟ تو مرے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب تمہیں کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ یہاں اہل علم نہیں فرمایا۔ عربی اللہ تعالیٰ کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ، تو کہہ سکتا تھا رب زدنی علما قرآن میں ہے، الذین اوتوا العلم درجات قرآن میں ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء قرآن میں ہے۔ یہاں علم نہیں ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل علم اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ نے فرمایا اہل ذکر سے پوچھو۔ کیوں؟ فرمایا بات یہ ہے کہ عالم بھی ہو اور اللہ کا ذکر کرنے والا بھی ہو، سونے پہ سہاگا ہے۔ جو صرف علم والا ہے وہ کہیں بھول سکتا ہے، اور جو ذکر والا ہوگا اللہ کا قانون ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ذکر کرنے والے عالم سے جب آپ سوال کریں گے اللہ اس کا جواب اس کے دل اور دماغ پر القاء کر دے گا، جب سوال کرو گے تمہیں جواب دے گا۔ اس لیے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اتنی بڑی علمی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو اتنی سبحان اللہ تو بنتی ہے۔ سبحان اللہ تو بندہ تب کہتا ہے جب بات سمجھ آتی ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا ہے تو آپ کیسے سبحان اللہ کہتے؟ اب بادشاہ نے جناب کہا جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ میں جنتی ہوں میری طرف سے طلاق ہے۔ پریشانی ہوئی، پورے محل کے اندر پریشانی دوڑ گئی، بھی کہاں جائے؟ انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو۔ تو اس وقت علم والے امام شافعی ہیں، ان کے دروازے پہ جاؤ۔ امام شافعی کے پاس چلے گئے۔ امام شافعی نے کہا بات یہ ہے ابھی ہم بتا دیتے ہیں تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو، ابھی بتا دیتے ہیں، مشکل ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے، قرآن پاک پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے بندے کی طبیعتوں کا کہ بندہ کیسا ہے، جنتی ہے جہنمی ہے، کیا صورتحال ہے، سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ کہنے لگے جی بتائیے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کو کہو کہ علیحدگی میں میرے پاس بیٹھے، تخلیہ کے اندر میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب علیحدگی میں بادشاہ بیٹھا تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ بادشاہ کبھی ایسا کوئی وقت آیا ہو کہ پورے گناہ پر تجھے دسترس حاصل ہو اور اچانک تو نے گناہ کو ترک کر دیا ہو؟ کوئی ایسا واقعہ زندگی میں پیش آیا ہے تو بتاؤ۔ اب سونا نہیں ہے، جو سو رہے ہمسائے کو چاہیے ان کو جگا دے، بات سننے کے ایک کام دے گی۔ اب جناب والا بادشاہ علیحدہ بیٹھ گیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ بتاؤ کبھی کوئی ایسا گناہ ہو جس سے تم اللہ سے ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بادشاہ ہوں، ایک دن میں اپنے کمرے میں آیا، میری ایک نوکرانی بڑی خوبصورت تھی، وہ کمرے کو میرے بستر کو سیدھا کر رہی تھی، اور میں جب اندر گیا تو مجھے شیطان نے ورغلایا، میں برائی کی طرف راغب ہوا تو وہ جو بچی تھی اس سے پتہ لگ گیا کہ اس کی عادات اچھی نہیں، اس نے مجھے کہا بادشاہ سلامت اللہ سے ڈر، وہ ہر وقت دیکھتا ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی میرے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، اگرچہ میں کچھ کرتا تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، میں بادشاہ تھا، لیکن بچی کے جملے میں تاثیر ایسی تھی کہ میں خدا سے ڈر گیا، میں نے گناہ کو ترک کر دیا۔ فرمانے لگے تو جنتی ہے، تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہ ترک کر دیتے ہیں اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ دیکھ سکتا ہے جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اگر طبیعت کے اندر یہ خوف خدا غالب آ جائے اور گناہ سے بچ جائے تو قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اللہ اس کو 1 نہیں 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ کہا بادشاہ سلامت طلاق نہیں ہوئی کیونکہ تو گناہوں سے بچ گیا خوف خدا سے، اور قرآن کہتا ہے جو خوف خدا سے گناہ سے بچ جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نصیب فرمائے، اور
توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔